مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 15ویں ویڈیو ہے، جو جیم اور کاف یا گاف کے بارے میں ہے، یا جیم اور چھوٹا کاف جو سائز کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو جیم ہے یہ اس بڑے جیم کے گود میں ہم لکھ دیتے ہیں۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چا وغیرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ کس طرح تبدیل کر دیتا ہے؟ اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ جب جیم الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند رہتا ہے اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور خاص کر یہ ان جیم کے بارے میں کہتے تھے کہ جب ہم لفظ کے ساتھ اس کو قریب کر دیتے ہیں، اگر لفظ کو ہم اس سے دور کر دیں تو پھر یہی کینچی نما شکل اس کی بن جاتی ہے۔ بہرحال ہم اس کو اس کے قریب ہی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس جیم کی جو پیمائش ہے، یہ اس جیم کے گود میں تقریباً 3 قط کے فاصلے پہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں، بالکل اس کے وسط میں۔ جس طرح ہم با کے وسط میں یا کاف کے وسط میں چھوٹا کاف رکھ دیتے تھے، تو اس طرح یہ بھی اس کے وسط میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہاں پر یہ جو لکیر ہے اس کے اوپر تقریباً 1 قط اس طرح ایک نشان لگا دیتے ہیں، اور پھر اس سے تقریباً قط یا نصف قط اس طرح ایک نشان لگا دیتے ہیں اس طرح، اور گول بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری لکیر لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ جو گردن ہے یہ پتلی ہوتی ہے، اور جب اس کے قریب آ جاتے ہیں یعنی اس کے، تو اس کے بعد ہم قلم مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہاں سے قلم کونوں کا استعمال کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر گولائی میں آ جاتے ہیں یہاں تک، پھر اس کے بعد قلم کو ہم سیدھا کر دیتے ہیں اور چھوٹی انگلی کا سہارا لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر اس کاف کی پیمائش کرتے ہیں 3 قط اور 3 قط کی اونچائی پہ، اور پھر یہ جو کاف ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں 2 قط کے فاصلے پر۔ تو یہ تقریباً 3 قط ہو جائے گا، اور یہ تقریباً 2.25 قط یا 2.5 قط یہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ اور پھر یہ جو کاف کا دوسرا حصہ ہے یہ جیم سے ہم اس طرح الگ کر دیتے ہیں کہ اس کی سیدھ بھی جب آ جاتے ہیں تو اسے ہم دور کر دیتے ہیں، اور باقی پھر وہی کاف ہے۔ البتہ اس کی جو پیمائش ہو جائے گی وہ یہاں پر 3.5 قط ہو جائے گی، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ یہاں پر 1 قط ہو جائے گی۔ اس کا جو نقطہ ہوگا وہ یہاں پہ اس کی سیدھ میں یہاں پہ نیچے ہم رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں اس دوسرے کاف میں۔ پہلے سے ہم نے کاف بنایا ہوا ہے، یہ 3 قط ہے۔ 3 قط کے بعد یہاں پر ہم ایک لگا دیتے ہیں نشان، اور پھر اس نشان سے ہم تھوڑا سا اوپر ایک گول بنا دیتے ہیں، ایک دائرہ، اور دائرہ جب بنا دیتے ہیں یعنی گول کونا بنا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا تازہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ جو نوک ہے اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب اس کے نیچے آ جاتے ہیں یعنی اس کے قریب آ جاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اور بھی اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور قلم کو مکمل رکھ دیتے ہیں، اور اس کا پیندھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لکیر کے ساتھ۔ یہ جب شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم گول کر دیتے ہیں، لیکن فوراً نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر یہاں سے تقریباً 1.25 قط آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم گولائی کی شکل میں لے کے آتے ہیں۔ جو ہی اس کے قریب پہنچے اس کے بعد ہم قلم کو آرام سے سیدھا کر دیتے ہیں، بالکل سیدھا بھی نہیں، تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور یہ تقریباً یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ 1.5 قط کے فاصلے پر اس کا جو الف نما حصہ ہے یہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ہم کاف کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کی ہم پیمائش کر دیتے ہیں وہ 3 قط، یہاں سے بھی تقریباً 2.5 قط اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ اس کا بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے بھی اس کی پیمائش کر دیتے 2 قط، اور یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آپس میں اس کی ملانے کی کوشش کرتے ہیں، آخر تک نہیں بلکہ یہاں پہ قلم لے کے آتے ہیں۔ اب تک جو میں نے نہیں بتایا آپ لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ قلم کو
بالکل سیدھا رکھ دیتے ہیں، اور سیدھا جب رکھ دیتے تو درمیان میں جب آ جاتے ہیں تو یہاں پر قلم کو تھوڑا سا معمولی سا ہوا دیتے ہیں، اشارہ دیتا ہے، تو یہاں پر برچہ نما شکل، اور اس طرح آخر میں بھی اس طرح کر دیتے ہیں، اور درمیان میں جو ہوگا لفظ وہ درمیان میں تھوڑا سا ہم سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جب آ جاتے ہیں وقفہ کر دیتے ہیں، قلم کے نوک سے پھر یہ والا حصہ تھوڑا سا بنا دیتے ہیں، یہ علاقہ تھوڑا سا گول ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، تو یہ برچہ نما حصہ ہے اور یہ برچہ نما حصہ ہے، یہ ظاہر اس لیے کہ کھلی جگہ پہ ہے اور یہ بند ہے، اس وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک حصہ اور ایک مرحلہ ہمارا مکمل ہوا، اس کو ہم تھوڑا سا تازہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم تھوڑا سا تازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کاف کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے ساتھ جو جیم کے ساتھ لگ دیتے ہیں، تو یہاں سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور اس کی جو پیمائش ہو جائے گی تو یہاں سے اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں 1 2 3 3.5، یہاں پر اس کی جو گہرائی ہو جائے گی وہ 1 قط ہو جائے گی، تو یہاں سے اس کو ہم الگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جلدی یہاں پہ نیچے نہیں لائیں گے، بلکہ یہاں پر اس کا نچلا حصہ یعنی جو پشت ہوگا وہ لگنا شروع ہو جائے گی پشت۔ اب یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یہ حصہ جو ہے اس کو اٹھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہم سیدھا لے کے آتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں، اس کو ہم ٹچ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آپ اس کو کاف بھی کہہ سکتے ہیں اور گاف بھی کہہ سکتے ہیں، تو گاف کے لیے اس طرح ایک اور اس طرح چیز بنائی جاتی ہے، تو اس کی پیمائش تقریباً یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 2.25، اور وہ بھی قلم سیدھا رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اس طرح، اور جب یہ رکھ دیا تو یہاں پہ تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے، معمولی سی حرکت دے دیں گے، اور پھر یہاں پر تو یہ تھوڑا سا اور بھی پتلا ہو جائے گا، اور یہ بھی برچہ نما حصہ یہاں پر نیچے کی طرف سے اور یہاں سے اوپر کی طرف سے برچہ نما حصہ بن جائے گا۔ تو اس کے اگر ہم پیمائش کر لیں تو پیمائش اس طرح اس کی بن جائے گی، یعنی 2.5 قط۔ تو ہم نے جگ یا جگ بنا دیا، تو اس کی سیدھ میں ہم نقطہ بنا دیتے ہیں، اور بالکل نیچے چرخی نما شکل یا جمع کا جو نشان ہوتا ہے وہ اسی طرح پہ ہم اس کا نقطہ بنا دیتے ہیں، تو نقطہ بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اب کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، یہ اس پہ ہم پریکٹس کر لیں اور قلم ڈھیلا پکڑ لے، پھر یہاں پر تھوڑا سا ڈبل کر لے، اور جب یہ پکڑ لیا تو اس کے بعد ہم نیچے لائیں گے، اور وہ بھی پتلے قلم کے ساتھ، جو ہی اس کا قریب آ جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو قلم کو مضبوط کر دیں گے، اور پھر یہاں پر اس کو لے کے جائیں گے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ یہ شروع میں بنا دیں اور یہ آخر میں بنا دیں، اور یہی ہے کہ یہ مکمل کر دیں اور یہ آخر میں بنا دیں، یہ ہماری مرضی ہے بس۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس کے تھوڑے سے یہاں سے تھوڑا سا کٹا ہوا، یہاں سے تھوڑا سا کٹا ہوا۔ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تب بھی ہی طریقہ ہے، اور بار بار بتلاتے رہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اس لیے کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم لکھ دیتے ہیں، تو بڑے قلم کے ساتھ اور نڑی کے ساتھ اور بانس کے ساتھ ہم تھوڑی لکھ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے روٹین کے موافق ہم جو لکھائی کرتے ہیں تو وہ بھی اکثر بال پین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ تو بال پین سے بھی زیادہ مشق کیا کرے، اور مارکر اور چھوٹے کٹے ہوئے پین کے ساتھ بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ بال پین کے ساتھ ہے تو وہ بھی یہ طریقہ ہے، دیکھیے یہاں پہ بالکل قلم کے طریقے پہ ہم نے اس طرح اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔